مزار مقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں آپ لوگ، وہ مزار مقدس موسیٰ مبرکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور امام ہادی علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں، امام ہادی علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو امام ہادی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر قم میں بھیجا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا نام موسیٰ مبرکہ کیوں پڑا۔ در حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ جب آپ بازار سے نکلتے تھے تو لوگ اپنا کام چھوڑ کے آپ کے چہرے کی طرف صرف دیکھتے رہتے تھے، اور اس طریقے سے بازار میں بہت بھیڑ لگ جاتی تھی، تو آپ نے یہ کیا کہ اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپنا شروع کیا، اس لیے آپ کو موسیٰ مبرکہ یعنی مبرکہ آپ کا لقب پڑ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے بارے میں جو ملتا ہے بہت زیادہ یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ جو حاجت مانگی جاتی ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ ایک سب سے مین چیز یہ ہے کہ جد سادات رضویہ بھی آپ ہی ہے۔ رضوی سادات جو جہاں سے چلی ہے اس کا اصل منبع جو ہے وہ موسیٰ مبرکہ ہے۔ اور سادات کے اندر آپ سب نے سنا ہوگا کہ سادات میں خوشبو آتی تھی، اللہ نے اس خوشبو کو رکھا ہوا تھا، تو ان سے یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ہی خدا سے دعا کی تھی، کیونکہ اس وقت سادات کو چن چن کے قتل کیا جا رہا تھا، تو آپ نے اللہ سے دعا یہ کی تھی کہ سادات سے اس خوشبو کو ہٹا لے، تو ان کی دعا کے بعد سادات سے اس خوشبو کو ختم کر دیا۔ اور آپ نے 40 سال قم میں تبلیغ کی ہے، علماء نے بہت زیادہ ان کی زیارت کی تاکید کی ہے، خاص کر آیت اللہ خمینی، خاص کر آیت اللہ بہجت۔ آیت اللہ بہجت سال میں جس دن امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے، آپ یہاں تشریف لاتے تھے اور پورا دن یعنی دن میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹہ اس مکان کو خالی کر دیا جاتا تھا، اور صرف آپ خلوت میں یہاں وہ 3 سے 4 گھنٹہ بسر کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے خانوادے کو اور جو ان کے شاگرد تھے ان کو بہت زیادہ موسیٰ مبرکہ کے بارے میں تاکید کرتے تھے۔ تو لہٰذا بہت بڑی ہستی ہیں، اور چونکہ بلا واسطہ فرزند امام ہیں اور امام کے بھائی بھی ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ 2 رکعت نماز موسیٰ مبرکہ کی ہے۔ باقی جو ایک سائیڈ میں قبریں ہیں وہ ان کی اولاد اور ان کی ہے۔ ملتا ہے 296 ہجری قمری میں آپ کی یہیں قم میں رحلت ہوئی، اور پھر آپ کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ بہرحال مختلف اور بھی باتیں ملتی ہیں کہ آپ کو جو ہے جس طریقے سے قتل کر دیا گیا، اس ٹائم پہ عباسی حکومت کے باشندوں نے آ کے آپ کے اوپر گھر کو گرا دیا گیا، اور آپ کی جو مستورات تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ قرآن لے کر یہاں پہ کنواں تھا جس سے پانی نکالا جاتا تھا اس میں وہ کود گئیں۔ بہرحال ان کا کوئی یعنی قطعی ثبوت نہیں ملا ہے تاریخ سے، تو ان کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 296 ہجری تک آپ زندہ رہے اور خدمت دین کرتے رہے، اور معصومہ خون کی فضیلت کو آشکار کرنے میں موسیٰ مبرکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی انہوں نے پہچانوایا، آپ ہمیشہ وہاں رہتے تھے، اور 40 سال تک آپ خادم معصومہ خون بھی تھے۔ یہاں جائیں گے تو 2 رکعت نماز ہدیہ موسیٰ مبرکہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت انتقال کے لیے اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ جو 40 افراد ہیں ان کے خانوادے سے ان کے باقاعدہ نام بھی سکتے ہیں، قبر میں آپ جھانک کے دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے کپڑا، اس کے اوپر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کے آل سے یہاں دفن ہے۔ دوسری طرف سامنے جو ہے امام زادہ زید ہے، جو امام زین العابدین اسلام کی نسل سے ہیں، وہاں جائیں، وہاں بھی زیارت کریں، ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں جائیں وہاں سب کے لیے دعا کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ایک مشترکہ دعا سب کے لیے یہ کریں کہ خدا بحق موسیٰ مبرکہ، بحق امام محمد تقی، بحق ائمہ اطہار علیہ السلام، جتنے بھی زائرین زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں ان سب کی زیارت کو قبول فرمائیں۔